امدادی افعال 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہیں۔ اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو آپ اس میں پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ امدادی افعال کو سمجھنے سے پہلے چند بنیادی تصورات کو سمجھتے ہیں۔ مصدر، یہ وہ اسم ہے جس سے فعل تو بنائے جا سکتے ہیں مگر اس میں یعنی مصدر میں خود کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ مثلاً آنا، جانا، سونا، پڑھنا وغیرہ، اس کی پہچان نہ ہے۔ اب آپ کچھ مصدر دیکھیے، جیسے رہنا، اس سے جو فعل بن سکتے ہیں وہ رہو، رہا، رہے، رہتا یا رہے ہیں۔ اسی طرح آنا سے آیا، آئے، آتا، آ اور آؤ، اور جانا سے جاؤ، جائے، گیا، جاتا اور جا۔ اسی طرح فعل، کلمے کی ایک قسم فعل ہے اور اس سے مراد وہ کلمہ ہے جس میں کسی خاص زمانے میں کسی کام کا ہونا پایا جاتا ہے۔ اسے ہم اصل فعل بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جملہ ہے وہ روتا ہے، اس میں روتا فعل ہے اور یہ رونا مصدر سے بنا ہے اور اس کا زمانہ حال ہے۔ اسی طرح میں وہاں جاؤں گا، اس میں جاؤں گا فعل ہے اور یہ جانا سے بنا ہے اور زمانہ مستقبل کا ہے۔ تم نے کتاب لکھی، اس میں فعل لکھی ہے، مصدر لکھنا سے اور فعل ماضی ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ امدادی فعل کیا ہوتا ہے۔ وہ فعل جو دوسرے فعل کی مدد کرے امدادی فعل کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ عموماً اصل فعل کے بعد آتا ہے اور اس کے معنی میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی تعریف کی جائے تو ہم یوں کہیں گے کہ قواعد کی روح سے امدادی افعال وہ فعل ہیں جو کسی جملے میں اصل فعل کے ساتھ مل کر بات کو پرزور اور مکمل کر دیتے ہیں۔ عام طور پر امدادی فعل اصل فعل کے بعد آتا ہے۔ مثلاً میں نے اسے سمجھا دیا ہے۔ اب اس میں دو فعل ہیں، سمجھا اور دیا۔ اس میں سمجھا اصل فعل ہے اور دیا امدادی فعل ہے۔ اسی طرح میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا، اس میں ٹوٹ اصل فعل ہے اور گیا امدادی فعل ہے۔ اسی طرح کچھ اور مثالیں دیکھیں، مثلاً میں جا رہا ہوں، اس میں جا اصل فعل ہے اور رہا امدادی فعل ہے۔ بچہ خوف سے چیخ پڑا، اصل فعل ہے چیخ اور پڑا امدادی فعل ہے۔ اسی طرح وہ لکھ سکتا ہے، لکھ اصل فعل ہے اور سکتا امدادی فعل ہے۔ اگر ان کے مصادر دیکھے جائیں تو رہا کا مصدر رہنا ہے، پڑھا کا مصدر پڑھنا ہے اور سکتا کا مصدر سکنا ہے۔ اسی طرح سے وہ گھر چلا گیا، چلا اصل فعل، چلنا مصدر اور گیا امدادی فعل۔ اسی طرح کام وقت پر کیا کرو، کیا اصل فعل، کرنا مصدر اور کرو جو ہے اس میں امدادی فعل ہے۔ اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ امدادی افعال کے مقاصد کیا ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ زور پیدا ہوتا ہے اور پھر اس سے فصاحت اور وضاحت نکھرتی ہے اور اس سے تکمیل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، فعل کی حالت اور صلاحیت کا پتہ چلتا ہے اور اس سے جملے کی حسن و خوبی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ امدادی افعال کے حوالے سے طلباء کو یہ قاعدہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ امدادی فعل جملے کے آخر میں آتا ہے اور مختلف مصادر سے جملے بناتے ہوئے امدادی فعل کو اصل فعل کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ جانا مصدر سے جملہ بنائیے جس میں جانا امدادی فعل کے طور پر استعمال ہو، تو اس کا جملہ اس طرح سے بنے گا، بغیر سہارے کے مریض سے بیٹھا نہیں جاتا۔ اب اس میں بیٹھنا اور جانا، بیٹھا اور جاتا، تو جاتا جو ہے اس میں امدادی فعل ہے۔ یا یہ کہا جائے اب جلدی سے آ بھی جاؤ، آنا اور جانا، آ بھی جاؤ میں جاؤ جو ہے وہ امدادی فعل ہے۔
دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ اب یہاں پر بجھنا اور جانا، جانا کے لیے یہاں پر گیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، بجھ گیا۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ مصدر جانا سے جو بھی صورتیں بن سکتی ہوں لفظ کی وہ بن سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ آنا مصدر سے جملہ بنائیں اور اس میں آنا کو بطور امدادی فعل استعمال کریں تو پھر اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، میں حسن کو کھری کھری سنا آیا، سنا اور آیا، سنانا اور آنا۔ یہاں پر آیا امدادی فعل ہے۔ امتحان میں یہ سوال اس طرح بھی آتا ہے کہ 4 جملے دیے گئے ہیں اور اس میں سے ایک جملے میں امدادی فعل کا استعمال ہوا ہے اور آپ نے اس جملے کو ڈھونڈنا ہے اور اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر جملے دیے ہوئے ہیں، پولیس نے چور پکڑ لیا ہے، پولیس نے چور پکڑا، اور اسی طرح سے 2-4 اور جملے اسی نوعیت کے بنائے گئے ہیں۔ تو اس میں چور پکڑ لیا ہے میں امدادی فعل استعمال ہوا ہے، کیونکہ پکڑنا اصل فعل ہے اور لیا امدادی فعل ہے۔